وزیر اطلاع سندھ شجیل انعام میمن کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ماضی کی حکومت تھی عمران خان کی، اس نے کشمیر کے معاملے میں بڑی کوتاہیاں کی، نااہلیاں کی، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے کشمیر کوس کو نقصان ہوا۔ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مودی کی الیکشن ہو رہی تھی تو اسی کم عقل جاہل عمران خان نے کہا کہ جی مودی اگر جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ بی جے پی کی سپورٹ کی، اپنے ٹویٹر میسیجز میں بھی کی، اپنے پیغامات میں بھی کی۔ تو اس شخص نے جب مودی اقتدار میں آیا تو جو اس نے کشمیر کے ساتھ کیا، جو کشمیریوں کے ساتھ کیا، اس کی 75 سال میں کوئی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جو بدترین جبر کشمیریوں کے ساتھ ہوا نریندر مودی کے دور میں، اور اس وقت انفارچونیٹلی وزیر اعظم عمران خان تھا، جو صرف کہہ رہا تھا میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور سارے بیوقوفی کے کام جو تھے وہ اس نے کیے۔ آج بھی پاکستان کے کاز کو جو نقصان عمران خان پہنچا رہا ہے، کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کہ کل جو انٹرویوز آئے ہیں، جو غیر ملکی جریدوں کو انہوں نے انٹرویو دیے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کوئی بھی پاکستانی شخص جو پاکستان کا پہلے وزیر اعظم رہا ہو، وہ اپنے ملک کے اداروں پر کس حد تک گر سکتا ہے۔ وہ ساری مثالیں عمران خان نے ان سارے پرانی مثالوں کو توڑ دیا ہے۔ ماضی میں کہتا تھا میں کبھی بھی اداروں پر تنقید نہیں کروں گا، کل اس نے پھر ایک نئی نفرت کی آگ بڑھانے کی کوشش کی، جس میں سے کہا کہ جی ایک ادارے کے سربراہ نے مجھے ہٹایا۔ دیکھیں، ہماری اس وقت جو سب سے سنجیدہ میں بات کروں، بغیر کسی سیاسی وابستگی سے ہٹ کر، اس وقت میں ایک سیکنڈ کے لیے بھول جاؤں کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا نمائندہ ہوں، میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ایک بات کروں۔ عوام خدا کے واسطے اپنا ذہن اور عقل کھولیں، عوام سوچیں، جو لوگ آج بھی عمران خان کے لیے سمپتی رکھیں وہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ لیڈر کا مقصد کیا ہے۔ لیڈر کا مقصد ہے جو اپنی قوم کو صحیح غلط کی پہچان بتائے۔ لیڈر کا مقصد ہے کہ جو ایک کاز پہ ڈٹا رہے، کھڑا رہے۔ لیڈر کا مقصد وہ ہے جو اپنی قوم کو صحیح راہ پہ لے کر جائے۔ وہ ہوتا ہے آپ کا لیڈر، جس کا کوئی کاز ہوتا ہے، جس کی کوئی سوچ ہوتی ہے۔ جس شخص کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، جو صرف اپنے مفاد کے لیے، فرد واحد کے لیے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کی ہوس کے لیے، اپنی اقتدار کی لالچ کے لیے، اپنی اس کرسی کے لیے قوم کو ہر بار نیا لقمہ دے، نئی راہ پہ لگائے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہے، اور ان جھوٹ کا اندازہ نہ ہو کہ ان جھوٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس جھوٹ کا میں پیغام کیا دے رہا ہوں، میں اس نوجوان نسل کے ذہن میں ڈال کیا رہا ہوں۔ وہ شخص کیسے لیڈر ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی یہ سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تھا، جیسے ہی سائفر والا ڈرامہ شروع ہوا تو عمران خان نے پوری قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جی امریکہ نے سازش کی ہے۔ وہ کانسیپٹ آج کہاں گیا؟ وہ نیریٹو آج کہاں گیا؟ اور اگر آپ نے پوری قوم کو جھوٹ بولا، آپ جو خط لہرا رہے تھے، جو آپ کو شاہ محمود قریشی نے لا کے دیا، آپ نے وہ جھوٹ بولا تو اس میں آپ نے قوم سے معافی مانگی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سال بھی نہیں گزرا آپ کہتے رہے کہ مجھے امریکہ نے نکالا، آج آپ بولتے ہو کہ مجھے آرمی چیف نے نکالا۔ آپ کب تک پاکستانیوں کو بول رہے ہو؟ آپ تھوڑی سوچ لیں اس شخص کی۔ اور یہ میں صرف اور صرف میں پیپلز پارٹی کے ایک ممبر کی حیثیت سے نہیں، ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، بغیر کسی بائسنس کے۔ کیا پاکستانیوں کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہو کہ آپ کو امریکہ کے کہنے پر ہٹایا گیا، جو آپ نے ڈالنے کی کوشش کی، اور آپ بیرون ملک آپ بول رہے ہو کہ مجھے پاکستان کے اداروں نے ہٹایا؟ ایک ہی واقعے کے دو نیریٹو کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو امریکہ نے ہٹایا، آپ کو اداروں نے ہٹایا۔ آپ ایک ہی چیز کے
الزام دو مختلف لوگوں پہ لگا رہے ہیں, اور ادھر کی پبلک کو, یہاں کی پاکستان کی آڈینس کو امریکہ کا نام لے رہے ہو, اور باہر کی آڈینس کو آپ پاکستانی اداروں کا نام لے رہے ہو. یہ تضاد نہیں ہے, یہ منافقت ہے. اور عوام آنکھیں کھولے ایسی منافقت کے خلاف, عوام آنکھیں کھولے ایسے شخص کے خلاف جو آپ کے ذہنوں میں زہر اگل رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ چند دنوں سے جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی سوچ رکھتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی, اور ہم تو, ہماری لیڈرشپ نے تو بڑی قربانیاں دی, ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں, یہ ساری جیلیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو کسی بھی شخص کی گرفتاری پہ میں ایمانداری سے حلفیہ بولتا ہوں, ہم خوش نہیں ہوتے کہ کسی کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے. کسی کو پولیس موبائل پہ دیکھتے ہیں یا کسی کی لاک اپ میں کوئی تصویر آتی ہے ہمیں خوشی نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ اس نہج تک عمران خان لے کے گیا ہے چیزوں کو, اس نہج تک لے کے گیا ہے جو چیزیں اب آپ بند گلی میں جاتے جا رہے ہو. آپ خود تو ابھی بھی ایئر کنڈیشن میں عمران خان اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے عالیشان گھر میں. تکلیفیں کاٹ کون رہا ہے؟ اس کی سیکنڈ ٹیئر, اس کی تھرڈ ٹیئر, اور اس کے وہ ورکرز جو اس کے غلط, جو اس کو دماغ میں بٹھایا گیا ہے اس کی وجہ سے, جو غلط بات عمران خان ان کے ذہن میں بٹھا رہا ہے, جو اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف ایک نفرت پیدا کر رہا ہے, اپنے ہی ملک کے سیاستدانوں کو ایک ذاتی دشمن پیدا کر کے بنا کے وہ پیش کر رہا ہے. سیاست میں اختلاف رائے ہوتی ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کے الگ رائے ہوتی ہے. یہاں پہ 10 لوگ 20 لوگ بیٹھے ہیں, ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, تو ہم لوگ دشمن تو کبھی نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو, کوئی ایم کیو ایم کا سپورٹر ہو, کوئی پیپلز پارٹی کا سپورٹر ہو, کوئی پی ایم ایل این کا سپورٹر ہو, کوئی جماعت اسلامی کا سپورٹر ہو. ہم دشمن نہیں ہیں, ہم ایک ملک میں رہنے والے سارے ایک ہیں, ایک قوم ہے. ہمیں مزید ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. ہمارے سیاسی نظریے الگ ہو سکتے ہیں, گھر میں 2 اختلاف ہو سکتے ہیں, ہم لوگ دشمن نہیں ہیں. لیکن عمران خان اس نہج تک بات کو لے کے گیا ہے. اس نے اداروں کے خلاف جتنا بھی 1 سال میں پروپیگنڈا کیا, جو سوشل میڈیا پہ جتنا ایک سوچا سمجھا پروپیگنڈا اسرائیل اور بھارت کے لابیز کے تھرو, جو ان کو پراپر طریقے سے سوشل میڈیا کو پنپا رہے ہیں, اس کو سوشل میڈیا کو اس کو ابھار رہے ہیں, ان کے تھرو پاکستانیوں کے ذہن میں اس نے ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی, اپنی عوام کو اداروں سے لڑانے کی کوشش کی, عوام کے ذہن میں اداروں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی کہ اس کو کچھ بھی ہو جائے تو یہی عوام یا اس کے سوچے سمجھے سیاستدان یا اس کے ایم پی ایم این ایز تک اداروں کو ذمہ دار ٹھہرائیں اور اداروں پہ حملے شروع کر دیں. تو یہ نفرت کی جو آگ ذہنوں میں بٹھائی وہ عمران خان نے بٹھائی. اس کو کون کیسے برداشت کرے گا؟ اپنے قوم میں, اپنے ملک میں ہم کیسے برداشت کر لیں کہ ملک کے اہم پلرز کے خلاف آپ ایک نفرت کی آگ جلانا کوشش کریں, کہ ملک کے اہم ادارے آپس میں لڑائی کریں, ملک کے عوام وہ سڑکوں پہ آئے اور وہ ہر ایک چیز کو آگ لگانے کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ ان کے لیڈر نے ان کے ذہن میں ایک نفرت پیدا کی ہے. سوچے سمجھے طریقے سے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مختلف غلط کاموں کے لیے قائل کیا جاتا ہے. ہم ماضی میں ان چیزوں کے لیے ہم نے لڑائیاں کی ہمارے ملک نے, اس طرح کے جہاں ایسے انسٹیٹیوٹس جہاں پہ آپ کو نفرت, ایک ہیٹ اسپیچ کے خلاف ہم نے نیشنل ایکشن پلان میں بڑا کام کیا. یہ پوری ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ڈال رہے ہو کہ جی اس ادارے کے خلاف نفرت پیدا کرو. حالانکہ آپ گئے کیوں؟ آپ اصل بات تو بتاؤ, آپ اقتدار میں آپ گئے کیوں؟ اقتدار سے آپ کے پاس پہلے دن سے آپ مصنوعی طور پر وزیر اعظم بنے تھے, آپ کی ذاتی طور پہ کوئی مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں تھا, آپ کو عوام کی پذیرائی نہیں تھی. اور وہ میں نہیں کہہ رہا, وہ کوئی اور پارٹی نہیں کہہ رہی, وہ آپ خود کہتے تھے. عمران خان صاحب خود فرماتے تھے کہ جی میرے پاس اسمبلی میں اجلاس بلانے کے لیے ممبر نہیں ہوتے تھے, میرے پاس سینٹ میں الیکشن کے لیے میرے پاس ممبر نہیں تھے, کوئی بل پاس کروانے کے لیے میرے پاس ممبر نہیں تھے. میں اداروں کو کہتا تھا, تو اداروں کو آپ تب کہتے تھے جب آپ کے پاس وہ ممبر پورے نہیں تھے. اگر آپ کے پاس پورے ممبر ہوتے تو آپ اداروں کو پوچھتے بھی نہیں. جن اداروں نے, اس کے چند لوگوں نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو ابھارا, آپ کو ہاتھ سے لوگ پکڑ دکڑ کے جہاز بھر بھر کے آپ کو دیے گئے کہ آپ لوگوں کو شامل کرائیں,
اور یہ کہانی ابھی سے نہیں ہے، یہ کہانی بہت پہلے سے چل رہی ہے. آپ کو مصنوعی طور پر پیدا کیا گیا کہ ایک آلٹرنیٹ دیتے ہیں پاکستانی قوم کو جو کہ ہمارے ریموٹ میں چلتا رہے. آپ کو ایک ریموٹ کنٹرول میں پہلے بھی آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ ایک پپٹ پرائم منسٹر تھے، آپ ایک پپٹ لیڈر تھے، آپ کو وہ ساری چیزیں دی گئیں. لیکن جب وہ بھی بیزار ہو گئے کہ یار یہ شخص کسی مطلب آپ نے کیا کیا، آپ نے انٹرنیشنلی پاکستان کو امبیرس کیا. آپ ہٹے کیوں؟ آپ بتائیں نا. ایک تو آپ پہ یہ ماشاءاللہ ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، سلیکٹڈ ہی تھے لیکن وزیر اعظم تھے جس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے قانونی اور آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اس سے پہلے 58(2)B کا سہارا دے کر اسمبلیاں توڑی جاتی تھی اور اسمبلی ڈیزولو کی جاتی تھی. آپ واحد وزیر اعظم ہو پاکستان کے جس کو لیگلی ووٹ آف، تو آپ اپنے مان لو کہ آپ کو ہٹایا گیا. اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں ہٹ تو میں نہیں کر سکا، بدماشی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول میں نہیں کر سکا، اکانومی کو کنٹرول میں نہیں کر سکا. انٹرنیشنلی پاکستان کو آئسولیشن میں لے کر چلا گیا. انٹرنیشنل جو ہمارے قریب ترین دوست ممالک تھے، کیونکہ ملک ایسا نہیں ہوتا کوئی اکیلے آئسولیشن میں کوئی ایک بندہ بول جائے کہ میں ملک ہوں. ملک بنانے کے لیے، ملک چلانے کے لیے آپ کو اپنے دوست بنانے پڑتے ہیں. ملکوں کے دوست ہوتے ہیں، ملکوں کے دوست باقی دوسری پوری دنیا ہوتی ہے جو آپ کی دوست ہوتی ہے. آپ نے آئسولیشن میں پاکستان کو لے کر گئے. آپ کی آئسولیشن کی وجہ سے پاکستان دن بہ دن شرنک ہوتا رہا، آئسولیشن میں جاتا رہا. پھر آپ کی نااہلیوں کی جب آپ کو نکالا گیا، اس کے بعد پھر اس حکومت میں اور خاص طور پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ سارے کانٹیکٹس ریڈیو کے پاکستان کے پرانے دوستوں کو واپس دوست بنایا. پاکستان کا پیپلز پارٹی کا نہیں بنایا دوست، انہوں نے اپنا دوست نہیں بنایا، پاکستان کو دوست بنایا. وہ سارے جو ٹوٹے ہوئے ڈاٹس تھے ان کو جوڑا اور پرانے رشتے جو جتنے بھی ہماری پوری دنیا سے تھے، چاہے ہماری وہ مسلم ممالک دنیا ہو، چاہے ہمارا ویسٹ ہو، وہ سارے تعلقات استوار کے بحال کیے فارن منسٹر نے. لیکن جب آپ نے اپنی نااہلیوں سے نکلے تو آپ نے کہا میں عوام کو کیا بولوں گا. عوام کو بولنے کے لیے آپ نے کہا کہ جی یہ امریکہ نے مجھے ہٹایا. مطلب آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ ہاتھ میں آپ تسبیح پکڑتے ہو، تسبیح پڑھتے ہو، تسبیح میں کیا پڑھتے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن کہ ہاتھ میں تسبیح پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کو جھوٹ بول رہے ہو کہ یار میں امریکہ نے مجھے گرایا ہے. آپ نے یہ سائفر کا ڈرامہ کیا، آپ نے امریکہ کا نام لیا، پورے پاکستان کی قوم میں آپ نے زہر پیدا کیا. یہ کیا آپ نے زہر پیدا کیا. پھر جب آپ دیکھا کہ یہ 2-3-4 مہینے ہو گئے اس زہر کو گاتے ہوئے، اور پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے سابق آرمی چیف کا نام لیا، پھر آپ نے جنرل باجوہ کا نام لیا، اس کا نام لیا جس نے آپ کو اقتدار میں لا کر بٹھایا، جس کی وجہ سے آپ اقتدار میں آ کے بیٹھے. ایک نمک حرامی اور احسان فراموشی کی بھی سارے ریکارڈ آپ نے توڑے. نمک حرامی، احسان فراموشی کے تمام ریکارڈ آپ نے توڑے. آپ نے لوگوں میں پھر اس کے لیے زہر پیدا کیا. اور وہ آپ زہر کیوں پیدا کر رہے تھے؟ وہ تو جا چکا تھا. آپ زہر اس لیے پیدا کر رہے تھے، آپ نئے آنے والے کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر تم نے مجھے اقتدار میں نہیں لے کر آئے، اگر تم نے مجھے زبردستی اقتدار میں نہیں بٹھایا، تم نے کرسی میں نہیں بٹھایا، تو میں جو زہر اس کے لیے اگال رہا ہوں وہ زہر تمہارے لیے بھی اگلوں گا. آپ نے ایک اجازت نہیں ہوتی ہے ان کو زبردستی آپ پالیٹکس میں ڈریگ کرنے کی آپ کوشش کر رہے تو ان کو زبردستی، وہ جب کہہ رہا ہے ایک ادارہ کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ ان کو زبردستی پالیٹکس میں کیوں ان کو ڈال رہے تھے؟ جب آپ کی لڑائی سیاست دانوں سے تھی، آپ کی لڑائی آپ کی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تھی، تو آپ سوشل میڈیا پہ اور اپنے بیانوں میں اور اپنے انٹرویوز میں ان اداروں کو کیوں گھسیٹ رہے تھے؟ اور آپ نے اتنا زہر اگالا کہ آپ کو جینین کرپشن کے کیس میں، اس کرپشن کے کیس میں جس میں آپ کی کوئی بچت نہیں ہے، دنیا کی کوئی عدالت آپ کو نہیں بچا سکتی. جتنے انٹرنیشنل جریدے انٹرویوز کر رہے ہیں آپ کو، ان کو جب یہ ایک القاعدہ ٹرسٹ کی خبریں ملیں گی، جب وہ اس کی فائلیں ملیں گی، جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں کے پیسے کہاں پہ ڈپازٹ کیے، جو آپ کر نہیں سکتے تھے. آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، آپ نے غیر ملکی جو سربراہان ہیں برادر ممالک ان کے جس طرح تحفے بیچے، آپ نے جس طرح منی لانڈرنگ کی، آپ نے جس طریقے سے بھارت اور اسرائیل سے پیسے لیے اس ملک میں سیاست کے لیے اور آپ نے منی لانڈرنگ کی، وہ اسٹیبلش ہوئے، آپ کے فورن اکاؤنٹ اسٹیبلش ہوئے، آپ کے بی آر ٹی کے کرپشن کیسز اسٹیبلش ہوئے. آپ کی یہ پوری جب ہسٹری جب پورے قوم کے سامنے اسٹیبلش ہوئی ہے تو آپ کسی کے سامنے اب منہ دکھانے قابل نہیں ہو. اب آپ ایک نیا جھگڑا شروع کروانا چاہتے ہو. وہ جھگڑے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو سڑکوں پہ لاؤں اور ان کو ادارہ
कराची में वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि कश्मीर के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। मोदी की हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दौरा कामयाब रहा। PTI हुकूमत ने कश्मीर कॉस को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान और उसके शरपसंद अनासर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इमरान खान की कोई सोच नहीं। इमरान खान की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। कल फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे इदारे के सरबराह ने हटाया। कराची में वज़ीर इत्तलात शजील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ इस वक्त सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। पूरा नहीं उतरते। आप आज दिन तक कौम को यह नहीं बता सकते कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं। इतना झूठ आप बोलते हो जिसमें आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस मुल्क में सियासत करने की या इस मुल्क में किसी चीज को लीड करने की। PTI में और बहुत सारे लोग हैं, कोई और भी आ जा सकता है। आपकी कोई अहलियत नहीं है और आपने इस मुल्क को हर कोशिश की कि इस मुल्क को किस तरह खुदा न खासा मैंने कहा कि तबाह किया जाए, जो नहीं होने दिया जाएगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं ये मुल्क है तो हम हैं। किसी की भी गिरफ्तारी पे हमें खुशी नहीं होती, लेकिन आप जब यहां पे लोगों की ट्रांसपोर्टें जलवाओगे, आप जब यहां पे लोगों को नुकसान पहुंचाओगे, यहां पे आप वाटर बोर्ड की गाड़ियां जलवाओगे, आप एम्बुलेंस से जलवा रहे हो। आप खुद को अपनी हॉस्पिटल में कल भी आपको तकलीफ हुई तो आप गाड़ी में चले गए, लेकिन यहां के गरीब आदमी जब जाता है उसको एम्बुलेंस में जाना पड़ता है। आप एम्बुलेंस से जलवा रहे हो। कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि आपने इस मुल्क में अब लोगों को आप इंतशार की तरफ लेके जा रहे हो, दहशत गर्दी की उनको आप तरगीब दे रहे हो। तो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं जो कि उसको आज भी सपोर्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी ये ना सोचे कोई और पार्टी का बंदा आपसे बात करे, ये सोचें कि बात क्या हो रही है, कि अब उसकी बात में कितना वजन है, आप हमारी बात में कितना वजन है। एक शख्स दो बयानियां एक चीज के लिए दे ही नहीं सकता। आप पता, अगर आप अगर कहीं आपसे कोई डकैती हो जाए, आप अगर पुलिस को दो वाकयात दो मुख्तलिफ डायरेक्टिव दोगे, बोल के आप झूठ बोल रहे हो, आपका क्लेम खत्म हो जाता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपका कोई आप भी मैलाफ आईडी है। ये आपकी मैलाफ आईडी है कि आप अपने एमालों की वजह से निकाले गए, लेकिन अब आप उसकी हवस में, इक्तदार की लालच में आप पाकिस्तान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क की सालमियत को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो, मुल्क में जो एका और एक मोहब्बत एक कौम का होना चाहिए उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हो। मुल्क को आप चाहते हो कि लोग आपस में लड़ें, आप चाहते हो कि लोग एक दूसरे के दस्तो गिरेबां हो, जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। क्योंकि हुकूमत का मकसद है कि हम सबको जोड़ के चलें, कानून के दायरे में चलें, कोई भी लाकानूनी का अमल यहाँ पे ना हो, कोई भी आइन से मारवा कोई ऐसा अमल यहाँ पे ना हो। चाहे आपको कितनी भी सपोर्ट हो गुड टू सी यू ग्रुप की, चाहे आपको कितनी भी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हो, वो लोग जो आउट ऑफ द वे आपको फेवर दे रहे हैं, लेकिन आप हर हाल में आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके जुराइम संगीन हैं, आपकी नीयत खतरनाक है। और मैं समझता हूं कि एक ही रास्ता है आपके पास कि आप टीवी पे आएं, अपने उन तमाम जुराइम को, गलतियों को कबूल करें, कौम को बताएं हां मैंने किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की, मैंने किस तरह से अपने अकाउंट छुपाए, मैंने किस तरीके से पेशावर BRT में अरबों रुपए की करप्शन की, फिर मैंने किस तरीके से उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को रिक्वेस्ट की कि मुझे स्टे ऑर्डर दें, मेरे खिलाफ FIA और नैब इंक्वायरी ना करे, मैंने किस तरीके से झूठे तोशाखाना की रसीदें बनाई, मैंने घड़ियां बेची, तोशाखाना के तहाइफ बेचे, मैंने किस तरीके से अपने साकिब निसार से दोस्ती करके, वास्ते करके और टिकटें बेचने, जो आज तक साकिब निसार आपकी टिकटें बेच रहा है पार्टी की, उससे मैंने अपनी डीलें की, मैंने किस तरीके से उसे सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लिया, मैंने किस तरीके से अपने बन्नी गाला के महलात जो है उनको रेगुलराइज कराया, मैंने किस तरीके से अलकादिर ट्रस्ट बनाया, मैंने किस तरीके से फिर वो पैसे जो कि हुकूमत के अकाउंट में आने थे मैंने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में कहता आया हूं कि सुप्रीम कोर्ट में अल कादिर ट्रस्ट वाले केस में ना किसी गवाह की जरूरत है, ना किसी सबूत की जरूरत है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार साहब को कहे कि जी सुप्रीम कोर्ट की
बैंक स्टेटमेंट लेकर आए और बैंक स्टेटमेंट जो पैसे इमरान खान ने जमा करवाए हैं वही पैसे इमरान खान के लिए क्लियर कट सजा और कन्विक्शन डिसाइड करेगा। वही केस, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की, वही काफी इमरान खान को सजा देने के लिए। उसके लिए ना ही ये किसी ट्रायल में केस चलने की गुंजाइश है, ना ही किसी हाई कोर्ट में केस चले, इमीडिएटली सजा उसको फौरी तौर पर हो जाएगी। और अभी तो आरिफ अलवी बैठा हुआ, उसकी सजा माफ भी कर सकता है। तो इमरान खान, आपकी बचत इसमें, जल्दी अपनी सजा कोर्टों में जाओ, अपनी सजा, अपने जुर्म एक्सेप्ट करो, अपनी सजा याफ्ता हो, ताकि आरिफ अलवी के आखिरी 2-4 महीने आपको सजा माफ कर सके और आप जिंदगी अपनी जो आराम से गुजार सको, वरना जेल तो आपकी 100% कंफर्म है। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैं चाह रहा था कि अच्छा शर्जील साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि जब हुकूमत से निकाला गया तो साइफर का जिक्र हुआ, फिर अमरीका का जिक्र हुआ, फिर मीर जाफर, मीर सादिक, फिर पीडीएम, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब का नाम भी लिया गया। लेकिन अब अमरीका कुछ इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि आप जो है हमारी मदद करें बाकायदा तौर पर आकर, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान में चल सकती है। तो क्या समझते हैं कि इस वक्त अमरीका को वो माजी के तमाम तर हिस्से याद नहीं, या अमरीका को समझ नहीं आ रहा, या फिर इमरान खान को बात समझ नहीं आ रहा? देखिए जी, इमरान खान इस वक्त मैंने जिस तरह कहा कि बुरी तरीके से फंस चुका है। वो मुश्किल शिकंजे में फंस चुका है अपने क्राइम्स की वजह से। उसने समझा था कि जो उसकी दोस्ती यारी है, वो जितने भी डाके मारता रहेगा उसको कोई कुछ नहीं कहेगा। अब वो मुख्तलिफ तरीके से फंस चुका है। अब वो वेस्ट की मदद लेने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए गैर मुल्की जरीदों। वज़ीर इत्तला हुसैन शजील इनाम मेमन कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि एक चीज़ के 2 पहलू कैसे हो सकते हैं। इमरान खान सियासत के नाम पर मुनाफिकत कर रहा है।